السلام علیکم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے اور سوال کیا کرتے، لیکن جو دیہاتیوں کا انداز تھا ان کا الگ ہی انداز تھا۔ وہ آتے سیدھی سچی بات کرتے اور چیز لیتے اور خوش و خرم ہو کے چلے جاتے۔ ایک دیہاتی آیا اور آگے کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیر کی چیزیں سکھلا دیجئے جو میرے کام آئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، گننا شروع کر دیا، سبحان اللہ 1، والحمدللہ 2، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات لیے اور ساتھ پڑھنے لگ گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چل دیا۔ تھوڑی دور چلا گیا تو واپس آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، والحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، اور واللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے، تو فمالی میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہے گا والحمدللہ تو میرا رب پھر تجھے کہے گا صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ تو پھر بھی اللہ تمہیں جواب دے گا، کہے گا صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب تو کہے گا واللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں جواب دے گا صدقتا، کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ یارو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کا جواب دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے کہنا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر تم نے کہنا ہے اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ پھر تم نے کہنا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے جا میرے بندے میں نے تجھے رزق عطا کر دیا۔ تو یہ 3-4 کلمات ایسے ہیں جن کو اگر ہم پڑھتے ہیں ان کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر کلمے کا جواب دے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو صحابی جو دیہاتی تھا وہ خوش و خرم ہو کر چلا گیا، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس طرح دیہاتی خوش و خرم ہو کر خاموشی سے چلا گیا، اسی طرح ہمیں بھی خاموشی سے خوش و خرم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔